چلتے ہیں اور اسرائیل نے یمن میں فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یمن میں الحدید پورٹ سمیت حوثیوں کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور یہاں سے مسلسل اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے اور حوثیوں کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے میزائلوں سے اسرائیلی حملے کا مقابلہ کیا ہے۔ یمن کی جانب سے اسرائیل پر صبح سویرے یہ میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کی کوششوں سے اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، دونوں ٹیبل پر آ گئے ہیں، لیکن ان مذاکرات کے درمیان بھی 100 فلسطینی آپ کو پتہ ہے تازہ کارروائی میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ کوئی بریک نہیں آتی کہ مذاکرات قطر میں چل رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور آلدو بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوئی اتھارٹی ہی نہیں تھی، کوئی حتمی اختیار ہی نہیں تھا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ممکنہ جنگ بندی کے لیے آج دورہ امریکہ بھی کریں گے۔ امریکی صدر سے ایکچولی ان کی ملاقات متوقع ہے آج۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے دی گئی تجاویز میں اسرائیلی حملے روکنا، 60 روزہ جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی ضمانت، پہلے روز 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی، 18 یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی اور غزہ میں اقوام متحدہ اور دیگر متفقہ ذرائع سے امداد تقسیم کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ آلریڈی اسٹیٹ ہو گئی ہیں اور which is interesting کیونکہ obviously دوسری سائڈ سے بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن اگر کوئی اتھارٹی نہ ہو کہ آگے بات کس طرح چلے گی، where do you see it going؟ کل تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلیوں نے بائی دا وے شدید مظاہرہ کیا ہے، ہزاروں لوگ اس میں جمع تھے جس میں یرغمالیوں کی فوری رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امید ہے معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو آپ نے سن لیا اور ساتھ آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے بھی یاد ہے نا آپ کو کہ سیز فائر ہوا تھا، مگر اسرائیل نے جنگ بندی توڑتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی دوبارہ شروع کر دی تھی، جو کہ اب تک جاری ہے بائی دی وے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور یہ بڑا ایک نارمل whether you want to call it normal or not، لیکن یہ فگر بڑا ایکسپیکٹڈ ہو گیا، مطلب 2 3 4 پہ بات نہیں ہے، اب تو 100 میں بات جا رہی ہے۔ عالمی امور کے بعض ماہرین کے مطابق پہلی بار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے براہ راست دباؤ ڈال رہے ہیں اور وہ اس کا بھرپور کریڈٹ لینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے ایک بار پھر خود کو نوبل امن انعام کے لیے موضوع ترین امیدوار جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور کیمپیننگ بھی بڑی ایکچولی کچھ عرصے سے اس پہ چل رہی تھی۔ اور ہم اتنا کہیں گے کہ ٹرمپ صرف جنگ بندی کا کریڈٹ لینے تک محدود نہ رہے، امن کا عالمی لیڈر بننا ہے تو اسرائیل کو سیز فائر پر عمل کرنے کا ہر صورت پابند بھی کرنا ہوگا، اور اگر وہ یہ کر لیں تو کسی پرابلم نہیں ہوگی۔ ایبسولوٹلی، کیونکہ ابھی ایران والے معاملے میں بھی ان کے بیان آپ کے سامنے ہیں، آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں کی غلطی ہے لیکن اسرائیل کی زیادہ غلطی ہے، کیونکہ ابھی سیز فائر ہوا ہی تھا اور انہیں دوبارہ ٹویٹ وہ ٹروتھ سوشل پہ پیغام لگانا پڑا تھا کہ بھائی اپنے جہازوں کو ابھی فوراً واپس۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس بات پہ بڑا برہم بھی تھے، غصہ بھی تھا کہ میں نے جب کروائی ایک سیز فائر تو وائی ڈڈ دے ناٹ آنر اٹ، تو وہ بھی کچھ عرصہ چلا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ ظاہر ہے بڑا اہم ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے عالمی دنیا میں، پرٹیکولرلی مشرق وسطیٰ کے تناظر میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے، حماس اور اسرائیل کی طرف سے بھی اشارے ہیں، کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں سیز فائر ہونے والا ہے اب فائنلی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے نا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے ہی ہے، کیونکہ ہر دن قیامت ہے وہاں پہ رہنے والوں کے لیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جو ہے آج ہی ہے، بلکہ منڈے کو، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ اتنا رضامند نہیں ہے سیز فائر کے لیے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اگر صدر ٹرمپ اس کو منا بھی لیتے ہیں نیتن یاہو کو، اور منانا اس کے لیے مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا سا دباؤ ڈالے گا تو وہ مان جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کا سیز فائر ہوگا۔ یہ تو جو بات چیت چل رہی ہے یہ تو 60 دن کا عارضی سیز فائر یا جنگ بندی ہوگی، تو اس سے تو بات نہیں بنتی، لیکن اگر عارضی سیز فائر کے بعد کوئی اس قسم کے مذاکرات کی کمٹمنٹ ہوتی ہے جس سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیر پا امن آ سکتا ہے غزہ میں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم امن کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں سمجھتی ہوں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کلیئر ہیں۔ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتی
تو امید لگانا میرا خیال ہے مشکل ہی ہے اس وقت. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو اس پہ روایت ٹرمپ کا بھرپور آبویسلی کریڈٹ لینے کی کوشش تو وہ کریں گے، لیکن اس مرتبہ اسرائیل کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو، یہ گارنٹی بھی تو آبویسلی ٹرمپ کو ہی لینی چاہیے، کیونکہ پچھلی بار آپ کو پتا ہے کہ ود ان فیو ڈیز وہ سیز فائر واز نل اینڈ وائڈ. تو اب کوئی گارنٹی بھی ساتھ آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں اگر امریکہ سیز فائر کراتا ہے تو ظاہر ہے پھر اسرائیل کو پابند کرانا امریکہ کا کام ہوگا. لیکن پہلے بھی تو ہو چکا ہے نا، یہ پہلے بھی ٹرمپ کے کہنے پہ سیز فائر ہوئی تھی جو کہ اسرائیل نے پھر وائلیٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا مارچ میں. اور اس کے بعد اس قدر خوفناک انہوں نے ملٹری اوفینسو شروع کیا. اور اب بھی صرف غازہ کی بات نہیں ہے، جو ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے اس وقت، جہاں اسرائیل اپنی ملٹری ایکشنز اور اوپریسو کانڈکٹ کی وجہ سے اور سیٹلرز کی وائلنس کی وجہ سے جو اذیت اور مصیبت اور خانہ جنگی آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی ہو رہی ہے ویسٹ بینک میں، اس کو بھی تو روکنا چاہیے نا صدر ٹرمپ کو. تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل کو پابند کر دیا جائے. دیکھیں ایک عارضی سیز فائر ہوگی اگر یہ واقعی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے. فی الحال تو صرف عارضی سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. تو جس چیز کی ضرورت ہے غازہ میں وہ ایک پرماننٹ، ایک مستقل سیز فائر اور دیر پا امن کی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ کن ٹرمز پہ ہوتا ہے یہ جنگ بندی، کن ٹرمز پہ ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطینیوں کو دھکیلتا رہتا ہے اور ٹرمپ اس کی حمایت کرتا ہے، بیکاز ٹرمپ بھی تو کہہ چکا ہے نا کہ فلسطینیوں کو ریلوکیٹ کیا جائے غازہ سے باہر کہیں. تو اگر اس قسم کی ٹرمز ہوتی ہیں تو یہ تو پھر کوئی امن، اس سے تو کوئی امن نہیں آئے گی. واپس کیا آنا، وہاں تو امن تھی نہیں کبھی اسرائیل کی وجہ سے. لیکن پھر پراسپیکٹس فار پیس میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ڈم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پورے معاملے میں مڈل ایسٹ کی سچویشن بھی ہم ایک ڈسکس کر رہے ہیں، امریکہ تو کچھ کر رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں وہ جنگ بندی کی کسی کوشش میں نہ شریک ہیں اور نہ عملی طور پر ان کا کوئی کردار کہیں نظر آ رہا، انفیکٹ ان کا وہ انٹرسٹ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یا یہ پاکستان انڈیا اور ایکچولی یوکرین روس والے ایشو میں بھی دیکھا گیا تھا، یہ نوٹس کیا تھا، کیا یورپ اب عالمی سیاست سے ان کو مائنس ہی سمجھا جائے؟ یورپ کا تو وہ نہ ان کی کوئی پوزیشن رہ گئی ہے اب اس حوالے سے، نہ ہی وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. اس وقت تو صرف امریکہ ہی ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے، جس کے پاس وہ لیوریج ہے جس سے کہ وہ غازہ میں ایک سیز فائر کرا سکتا ہے. تو یورپ کا رول بہت ہی، یعنی کہ میں تو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ محدود ہے. یورپ جسٹ ڈزنٹ کٹ اٹ اینی مور، ڈزنٹ ہیو دیٹ انفلوئنس اینی مور. ان کی کوئی گلوبل انفلوئنس اس قسم کا نہیں ہے جو ایک زمانے میں شاید ہوتا ہو. انٹرسٹنگ، بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہم سے بات کرنے کا. امریکہ ہی کرا دے.